السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے ہم لائے ہیں نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف کا ایپیسوڈ نمبر 25، جس کے اندر آپ بہت ہی انٹرسٹ سٹوری دیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیال نے کیسے روہی کو پٹانے کی کوشش کی اور کیسے وہ روہی کو پٹانے کے لیے کوشاں ہوگا۔ آیا وہ حازم کو استعمال کر کے روہی کو پٹا سکے گا یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جو بہت ہی انٹرسٹ ہے کہ زیان نے کیسے اپنی زویا کو ویران جنگل کی نظر کیا تھا، اپنی نفرت کی آگ میں کیسے زویا کو اذیت دی تھی۔ آج 5 سال 6 مہینے اور 10 دن کے بعد زیان کے دل میں دوبارہ زویا کی محبت جنم لی تھی، اور زویا کی محبت زیان کو لمحہ بلمحہ تڑپا رہی تھی۔ زیان زویا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زمین کھا گئی، اسما کھا گیا، کہاں گئی زویا؟ آیا دیکھیں گے زویا اسے مل پائے گی یا نہیں ملے گی؟ کیا ہوگا زیان کے ساتھ؟ یہ سب حقائق جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اب چلتے ہیں آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی سٹوری کی جانب۔ اچھے کمنٹس کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ دنیال نے جب حازم کے ساتھ روہی کی ہوتی جنگ کو دیکھا، جس میں روہی تو ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو بالآخر حازم کو ہی شکست ماننی پڑی۔ تو یہ سب دیکھ کر دنیال نے منمناتے ہوئے کہا، کیا چیز ہو یار روہی، تم سچ میں ہی تم تو چھوٹا بم ہو اور بڑا دھماکہ۔ روہی نے مڑ کر کہا، اوئے ارے پنگا مت لو ورنہ ہڈیاں توڑوا لو گے۔ ہڈیاں توڑو یا بم پھوڑو، ہونا تو تمہیں محترمہ میرا ہی پڑے گا، دنیال نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ جانتا تھا اب اگر اس روہی نے سن لیا تو اس کی پھر سے شامت آ جائے گی، جبکہ مسکراہٹ اب بھی اس کے لبوں پر رقص کر رہی تھی۔ 5 سال کے بعد اب جہاں سے زیان اور زویا کی سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ کیسے زیان زویا کے لیے اب تڑپے گا۔ 5 سال بعد یہ کتنے تعجب کی بات تھی کہ 27 سالہ مرد یعنی زیان کو 5 سال بعد اس عورت سے یعنی زویا سے محبت ہوئی تھی، جسے پچھلے 5 سالوں سے وہ یوں فراموش کیے بیٹھا تھا جیسے وہ اس روئے زمین پر ہی نہ ہو، جسے ہمیشہ پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں گردانا تھا اس نے۔ آج وہ یوں لہو بن کر رگوں میں گردش کرنے لگی تھی کہ اس جیسا مضبوط مرد بھی سوائے بے بسی اور بے یقینی سے آنسو بہانے کے کچھ نہ کر سکا تھا۔ اور قابل یقین بات تو یہ بھی نہ تھی کہ آج ان مغرور اور بے نیاز مگر بلا کی ساحر آنکھوں میں اس ہستی کے لیے آنسو تھے جس کی جانب زندگی میں جب بھی وہ اٹھی تھی ہمیشہ حقارت اور نفرت جیسے جذبات تھے، جذبات لیے ہی اٹھی تھی۔ وہ ہستی جس کے بارے میں گزرے 5 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی رک کر سوچنا اسے وقت کا ضیاع لگتا تھا، آج ٹھیک 5 سال 6 مہینے 10 دن کے بعد اسے مسلسل پچھلے گھنٹوں سے نہ صرف اپنے بارے میں سوچنے بلکہ رونے پر بھی اس طرح سے مجبور کیے ہوئے تھے کہ اب اسے وقت کا ہر لمحہ زیاں کا احساس دلا رہا تھا، جس میں اس کا خیال، اس کا عکس اور اس کا احساس اس کے ساتھ نہ تھا۔ زندگی کی جنگ میں مات تو ویسے بھی ہر ایک کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے ناظرین، مگر مات کا وہ احساس، اس کا درد اس لمحے دو چند ہو جاتا ہے جو آپ کو شکست سے دوچار کرنے والی ہستی ہر لحاظ سے آپ کے سامنے کمزور اور ہمیشہ ہار ماننے والی رہی ہو، اور سدا جیتنے والوں کے لیے تقدیر کا یہ تلخ ہیر پھیر فاتح سے مفتوح تک کا یہ سفر کتنا اذیت ناک اور کربناک ہو جاتا ہے، اس کا اندازہ شاید اس پل زیان اسماعیل خان سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا تھا کہ جس کی پوری ہستی زندگی میں درد آنے والی اس اچانک لیکن بھرپور ترین شکست کے منبور میں یوں الجھ کر رہ گئی تھی۔
کہ اب ڈھونڈنے سے بھی اس گمشدہ ذات یعنی زویا کا کوئی سرا، کوئی نشان ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اور اس گمشدہ ذات کا کوئی نشان ملتا بھی کیسے؟ ناظرین، اس ہستی کو اس نے خود ہی تو کھویا تھا۔ ساری خوشیاں، امیدیں دامن میں آ جانے کے بعد اس نے خود ہی تو انہیں ٹکرایا تھا ناظرین، خود ہی نفرت کی آگ میں خود کو تباہ کر بیٹھا تھا ناظرین۔ اب کرتا بھی تو کیا کرتا؟ زیان اسماعیل خان کا پورا وجود دکھ اور پچھتاوے کی آگ میں جلس رہا تھا، مگر شاید یہ جلن، یہ تڑپ، یہ درد اس کا مقدر بن چکے تھے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے ناظرین، اور اب اعلیٰ ظرفی اور انسانیت دونوں کا تقاضا یہی تھا کہ وہ خندہ پیشانی سے اپنی اس سزا کو تسلیم کرتا۔ زندگی کی آخری سانس تک بے اختیار ایک گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اس نے بہتے اشکوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں چنا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری رات رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، راتوں کی نیندیں تو ویسے بھی اس کی اڑ چکی تھی۔ اب تو وہ تنہائیوں کے ساتھ سینہ تان کر چلتا تھا۔ کہاں نہیں تلاش کیا تھا اس نے اس ہستی زویا کو، لاہور کا چپا چپا چھان چکا تھا، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب ہو چکی تھی۔ روز ایک نئی امید لے کر نکلتا اور ہر شام مایوس ہی لوٹتا تھا۔ یہ سب بے چینیاں اس کی خود کی ہی تو خریدی ہوئی تھی، وہ خود ہی اسے اس اجنبی شہر کا باسی بنا چکا تھا۔ کتنی منتیں کی تھی اس زویا نے، اس کی کاش کہ وہ ایک دفعہ لوٹ جاتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا ناظرین؟ وہ جب سے اس شخص سے ملی تھی، اسی شخص کو سوچے جا رہی تھی، جہاں سے حورم کی داستان شروع ہو رہی ہے، عادل خان کو کیسے یہ پٹا رہی ہے۔ ناظرین توجہ سے سنیے گا اس انٹرسٹنگ ناول کو۔ جانے وہ جب سے اس شخص سے ملی تھی، یعنی دفتر میں اسی شخص کو سوچے جا رہی تھی، جانے اس کی شخصیت میں اسے ایسی کون سی بات تھی جو اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ وہ کم گو تو تھا، یعنی عادل خان، اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا، پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، اور اس گہری خاموشی نے اس کی شخصیت میں کچھ اور دلکشی بڑھائی تھی۔ اس کی گندمی رنگت، اونچا لمبا قد اور اس کے سیاہ گھنے بال، اس کی شخصیت کافی پرکشش تھی۔ وہ اس سے دو ٹوک بات ہی کرتا تھا، کوئی خاص مدارت نہیں، بس لیے تھا سادہ سا انداز تھا، جبکہ باقی سب ملازمین اس کے آگے پیچھے، اس کے سامنے مؤدب انداز میں کھڑے اس کے ایک حکم کا انتظار کرتے تھے، یعنی مالکن کے حکم کا۔ آئی تو وہ جہاں کا دورہ کرنے تھی، یعنی ہوٹل کا دورہ کرنے، لیکن الجھ کر رہ گئی تھی اس عادل خان میں۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ پردے برابر کرتی اپنی خوابگاہ کہ اس پر حدت مول میں اسے سوچتی بستر پر دراز گئی تھی، اور بستر پر لیٹتے ہی ارد گرد سے بے نیاز وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ صبح وہ اٹھی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ناشتے کی فراغت کے بعد وہ تیار ہوئی تو 11:15 بج چکے تھے۔ جلدی اپنی تیاری مکمل کر کے وہ گاڑی میں بیٹھی، آدھے گھنٹے سے بھی پہلے آفس پہنچی تھی۔ اپنے آفس میں آ کر اس نے جو سب سے پہلا کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ انٹر کام بجا کر عادل خان کو بلایا آفس میں۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ اس کے آفس میں موجود تھا۔ میں ہوٹل کی مینجمنٹ سے مطمئن نہیں ہوں، میں چاہتی ہوں اس میں کچھ چینجز لائی جائیں تاکہ اس سے پہلے کہ اس کی بات پوری ہوتی، اس کی بات کاٹ کر وہ فوراً بولا، یعنی عادل خان، میں جہاں ایک ورکر ہوں، مزدور ہوں، اگر آپ مینجمنٹ سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ جنرل مینیجر کو بلائیے، مجھے کیوں بلایا ہے آپ نے؟ اس نے نوٹ کیا تھا اس کے چہرے پر عجیب سی حیرت تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس نے جنرل مینیجر کو چھوڑ کر اسے کیوں بلایا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ کافی شرمندہ ہو گئی تھی، لیکن اپنی ندامت کو چھپاتی بولی، میں جہاں ایک ورکر کی رائے لینا بہتر سمجھتی ہوں، اس بارے میں ایک ورکر کی کیا تھنکنگ ہے، اس لیے تمہیں بلایا ہے۔ شاید تمہاری رائے
से बेहतर रिजल्ट ले सकूं। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूं, जहां बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं जो सैलरी ज़्यादा लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। अगर इन्हें हटाकर अच्छे वर्कर्स रख लिए जाएं तो बेहतरी आ सकती है। सपाट लहजे में जवाब आया, हम तो तुम्हारे मुताबिक वो कौन से वर्कर्स हैं जिन्हें जहां नहीं होना चाहिए? जानबूझकर मैडम ने बात को आगे बढ़ाया। इस बारे में कौन होता हूं कुछ कहने वाला। आप एक दफ़ा ऑब्जर्वेशन कर लें, आप खुद जान जाएंगी। आदिल खान ने लहजे में लचक अब भी नहीं थी। यही लहजा तो इसे इसकी जानिब मुतवज्जे करता था। बेलचक लहजे में जवाब दिया, ओके, बट अगर आपने मशवरा दिया है तो ये भी आप जानते होंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे हैं। इसका दिल कर रहा था वो यूं ही सामने बैठा रहे और वो इससे बातें करती रहे, लेकिन सामने वाले का मोहतात अंदाज इसकी दिली ख्वाहिश पर पानी फेर रहा था। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। रिमेंबर, अपनी याददाश्त पे जोर दीजिए। मैंने आपसे ये कहा है कि वो सैलरी ज़्यादा लेते हैं और काम कम करते हैं। न चाहते हुए भी लहजा तल्ख हो गया था। शायद आप बोल रहे हैं मैं आपकी बॉस हूँ। और हमने इसके तल्ख लहजे पर चोट की। सॉरी, शायद अब मुझे जाना चाहिए। माजरत करने के साथ ही इसके कदम दरवाजे की जानिब बढ़े थे। इट्स ओके, बट मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई आदिल खान। होरम ने इसको बहर की जानिब बढ़ते हुए देखकर कहा, सॉरी मैम, मुझे आपकी परमिशन के बगैर नहीं जाना चाहिए था। सामने वाला शर्मिंदगी से बोला, एक बात कहूँ, ये ज़िंदगी सॉरी से नहीं चलती। हर इंसान की ज़िंदगी किसी न किसी मकाम पर आकर तलख हो जाती है, लेकिन इस तलखी को दिल से लगाए अपने लहजे तक ले आना निहायत बेवकूफ़ी की बात है। और हमने माना खेजी से कहते इसके चेहरे के तासुरात जांचे थे। जी मैम, ताबेदारी से जवाब दिया गया। मैंने ये फैसला किया है कि अब जनरल मैनेजर की कुर्सी आप संभालेंगे आदिल खान, और पूरी मैनेजमेंट टीम को आप गाइड करेंगे। हुरम ने सपाट लहजे में कहा, लेकिन इट्स ओके मैम। इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर हामी भर दी आदिल खान ने। कांग्रेचुलेशन फॉर योर परमिशन मिस्टर आदिल खान। हुरम ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक यू मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की। लहजे में बगैर कोई लचक लाए सपाट लहजे में कहता दरवाज़ा खोलता वहाँ से निकलता चला गया। आई लाइक योर एगोज मिस्टर आदिल खान। धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हल्की आवाज़ में हुरम मिनमिनाई, और फिर ज़ेन झटकती सामने टेबल पर पड़ी फैल की जानिब मुतवज्जे हो गई, और साथ ही साथ एक तरकीब इसके ज़हन में आई कि किस तरह आदिल खान को पढ़ाया जाए। फिर एक दिन बारिश में इसने आदिल खान को दफ्तर में बुलाया। मालकिन होरम अकेली थी। आदिल खान मालकिन के इरादे अच्छी तरह बांध चुका था, तो इतने में ही मालकिन ने आदिल खान को पकड़ा। और आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि होरम आदिल के साथ क्या करती है और ज़यान अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करता है, और उधर दनियाल रोई के लिए कितने पापड़ बेलता है। क्या होगा ये सब जानने के लिए अपने ही चैनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ रहिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।